محمد ریاض صدیق صاحب، محمد ریاض صدیق. ریاض صدیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. سر میرا سوال یہ تھا کہ نکاح سے متعلق ہے، جس میں ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان ہیں جو شادی کرنا یا آگے اولاد پیدا کرنا، اس سے وہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ دنیا میں بہت ظلم ہے، عدوان ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ایسی چیزیں. تو اس تحریک سے بہت سے ہمارے مسلم نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو اس میں ہماری دین کیا رہنمائی فرماتی ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں. بہت شکریہ. دین تو یہی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے جئیں. یہ ابتلا کے لیے ہے. اللہ امتحان کر رہا ہے. وہ جب امتحان کر رہا ہے تو پھر امتحان کے میدان سے بھاگنا نہیں چاہیے. آپ شادی کرتے ہیں، آپ گھر بساتے ہیں، آپ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، گویا زندگی کو بھرپور طریقے سے برتتے ہیں. یہی امتحان ہے. میدان امتحان سے فرار ہو کے پھر آپ اپنے آپ کو محرومیوں کے حوالے کر دیں گے. اس لیے فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ اپنے حالات کے لحاظ سے اگر آدمی کہیں اضطرار محسوس کرتا ہے، کوئی چیز اس کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں. استثناء ہر جگہ ہوتا ہے. لوگوں کو بعض اوقات اپنی مصروفیات کے لحاظ سے، اپنے شوق کے لحاظ سے بھی بعض فیصلے کرنا پڑتے ہیں. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ 2 پیغمبروں نے شادی نہیں کی. سیدنا یحییٰ نے نہیں کی، سیدنا مسیح نے نہیں کی. ہمارے ہاں کے 2 جلیل القدر علماء ہیں، امام بخاری ہیں، اسی طرح امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے نہیں کی. تو اس لیے بعض اوقات اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، تاہم یہ فیصلہ میدان امتحان سے فرار کے محرک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے.